سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک موقع پر یہ تحریر فرمایا کہ اس ملک میں جو ہندوستان موجود ہیں اس سلسلے میں ہمارے ہزاروں بے شمار اکابرین نے محنتیں کی اور دین کو زندہ رکھا، لیکن جن دو بنیادی شخصیتوں کا انہوں نے ذکر فرمایا وہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات گرامی ہے، اور دوسری ذات گرامی حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کی ہے۔ اور یہ بھی تھوڑا سا وضاحت فرمائی کہ اشاعت اسلام کا جو کام کیا وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ کام حضرت معین الدین چشتی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا رحمۃ اللہ علیہ، جو سلسلے چشتیہ کے سرخیل اور سربراہ کہلاتے ہیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دین کی بنیادوں کو مستحکم اور مضبوط کرنے کا جو کام لیا وہ کام حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ سے لیا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک طرف دین کو اشاعت عطا فرمائی اور دوسری جانب ایک شخصیت نے دین کی بنیادوں کو مضبوط کیا۔ تو مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ کا اس ذکر خیر کرنے کے بعد میں آپ سے یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں، رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ اسوہ حسنہ ہمیشہ رہا ہے آپ کی اپنی حیات مبارکہ میں کہ جب بھی امت کو کوئی مشکل پیش آتی تو آپ نماز کی طرف دوڑتے ہیں، اللہ سے تعلق قائم کرتے ہیں۔ اللہ سے تعلق تو تھا لیکن امت کے لیے آپ نمونہ تھے، تو آپ نے ایک یہ بھی ہم کو سبق دیا کہ جب ہم مشکلات میں ہوں تو اپنی پیشانیوں کو اللہ کے دربار میں جھکا دیں، نمازوں کا اہتمام کریں، خشوع و خضوع کے ساتھ میں پڑھیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نیک بندے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے جو نشاندہی کی وہ یہ فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس بندے ناچیز کے قلب میں یہ القاء فرمایا کہ اگر کوئی شخص اپنے مشکل حالات میں کوئی ذاتی طور پر مبتلا ہو، اپنے مکتوبہ میں تحریر فرمایا کوئی امت مبتلا ہو تو اس کے لیے سب سے بہتر جمیع مقاصد دینی و دنیاوی میں کامیابی کے لیے یہ عمل ہے کہ 500 مرتبہ روزانہ لا حول ولا قوت الا باللہ کا ورد کریں۔ سلسلہ نقشبندیہ کے ایک بزرگ انہوں نے اس میں اضافہ کیا، حضرت مولانا شاہ ہدایت علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اول آخر درود شریف 100 مرتبہ۔ تو ایک بہت لمبے عرصے سے یہ معمول مساجد میں اور انفرادی طور پر بھی ہے۔ تو میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت مسلمان کا ایک بہت بڑا طبقہ بلکہ پوری امت کسی نہ کسی درجے میں معصیتوں میں ڈوبی ہوئی ہے، سر سے لے کر پیر تک سب اپنی گناہوں سے توبہ کریں، اور توبہ کی قبولیت کے لیے ہمارے علماء فرماتے ہیں کہ 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ ہر گناہ کے اوپر جب بھی کوئی گناہ ہو جائے تو اللہ کے دربار میں شرمندگی محسوس کرے، شرمندگی کا اظہار بھی کرے اپنی زبان سے بھی، اور دل میں شرمندگی محسوس کرے کہ میں کس منہ سے اللہ کے دربار میں اپنا چہرہ دکھاؤں گا قیامت کے دن۔ شرمندگی کے احساس کے ساتھ میں وہ گناہوں سے رجوع بھی کرے، یعنی گناہوں سے توبہ کرے، اللہ سے مغفرت طلب کرے کہ اللہ مجھ سے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا، لیکن اے اللہ تو مجھ کو معاف فرما دے۔ اور تیسری شرط یہ ہے توبہ کے قبول ہونے کی کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے یہ عہد کرے کہ اے اللہ مجھ سے یہ ہو گیا، میں آئندہ کے لیے عہد کرتا ہوں کہ میں یہ گناہ دوبارہ نہیں کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ تینوں شرائط اگر بیک وقت پائی جائیں گی تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فیصلہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ توبہ کو ضرور قبول فرمائیں گے، اور توبہ کرنے والے کو اس طرح پاک و صاف کر دیں گے جیسے اس دنیا کے اندر آیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ تینوں شرائط پائی جانی چاہیے۔ تو میں یہ عرض کرتا ہوں آپ سے حضرات سے، بڑی التجا کے ساتھ میں آپ سے عرض کرتا ہوں
کہ ہمارے اکابرین نے جو معمولات بتائے ہیں اور حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی کہ اسوہ مبارکہ کی روشنی کے اندر جو آپ کا عمل ہم کو دکھتا ہے، ہمیں اس پر سیرت مبارکہ کی طرف لوٹنا چاہیے۔ ہر مسلمان کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ صرف جمعے کی نماز کافی نہیں، ہر نماز فرض کو اللہ کے دربار میں حاضر ہو کر، مسجد میں حاضر ہو کر، کوئی عذر ہو تو بات الگ ہے، لیکن جماعت سے جو نمازیں پڑھی جاتی ہیں اللہ اس کو ضرور قبول فرماتا ہے۔ جماعت سے نماز پڑھنے کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اللہ اس کو بغیر حساب و کتاب کے قبول فرما لیا کرتا ہے۔ سبحان اللہ، یہ جماعت کی برکت ہے۔ اور اگر کوئی انفرادی پڑھتا ہے تو اللہ اس نماز کو ادا کرنے والے کی کیفیت کے مطابق پھر اس کو قبول کرتا ہے۔ میرے نوجوان ساتھیوں اور میرے مخلص اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والوں کے لیے یہ بشارت ہے کہ اگر جماعت سے نماز پڑھیں گے تو اللہ ان کی نمازوں کو قبول فرمائے گا۔ دوسرا یہ کہ ان حالات میں صلاۃ الحاجت کا اہتمام ہم لوگوں کو کرنا چاہیے، نمبر ایک۔ اب میری بات سن لیجئے۔ نمبر دو یہ کہ ہم کو ختم مجددیہ کا اہتمام کرنا چاہیے، ہم سب کو، انفرادی طور پر بھی، اجتماعی طور پر بھی۔ اجتماعی طور پر اگر پڑھیں گے تو 2-3-4 منٹ میں پورا ہو جائے گا، انفرادی طور پر پڑھیں گے تو مشکل سے 10 منٹ کے اندر پورا ہو جائے گا۔ اول آخر درود شریف 100 مرتبہ اور 500 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ۔ اور تیسری بات میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ حضرت شاہ عبد الرحیم صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے جانشین اور اس ملک کے بہت بزرگ ترین شخصیت تاریخ کی حضرت شاہ ولی اللہ صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو تلقین فرمایا کہ 33 آیتیں اگر تم پڑھ لیا کرو، منتخب آیتیں موجود ہیں منزل کے نام سے، آپ نے ذکر فرمایا کہ اگر 33 آیتیں اگر پڑھ لیا کرو تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری حفاظت فرمائے گا شیاطین کے شرور سے، حاسدین کے شر سے، دشمنوں کی شر سے، یہاں تک کہ خونخوار جانوروں کی شر سے بھی اللہ محفوظ و مامون فرمائے گا۔ اور ایک آخری بات، دعائے انس۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت مبارکہ میں حاضر ہوئیں اور فرمایا کہ ان کے لیے دعا فرما دیجیے، انس کے لیے۔ تو آپ نے دعا تلقین فرمائی اور حجاج بن یوسف کے سامنے، چونکہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ برا بلا کہا کرتے تھے، تنقید کیا کرتے تھے حجاج بن یوسف پر۔ حجاج، یہ بہت تفصیل سے واقعہ ہے لیکن میں آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں کہ حجاج بن یوسف نے ان کو گرفتار کر کے بلوا لیا حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ تو انہوں نے دریافت کیا، حجاج بن یوسف نے پوچھا کہ کیا تم کو معلوم ہے تم کو کیوں بلایا ہے؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، میں نے تم کو قتل کرنے کے لیے بلایا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تو میرا بال بھی آنکا نہیں کر سکتا، اس لیے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے مجھے دعا تلقین فرمائی، میں دعا پڑھ کر آیا ہوں، مجھے اللہ کے نبی کی بات پر یقین ہے، میرا تو بال بھی آنکا نہیں کر سکتا۔ تو اس نے کہا کہ نہیں، جاؤ ان کو لے جانے تو چھوڑ دو۔ تو جو گرفتار کر کے لے کے آئے تھے وہ کہنے لگے کہ یہ کیا بات ہوئی، آپ نے تو ہم سے گرفتار کروایا پھر ان کو جانے دیا۔ تو فرمایا، تو وہ کمبخت کہنے لگا حجاج بن یوسف کہ میں کیا بتلاؤں، میری مجبوری تھی، جب میں ان سے گفتگو کر رہا تھا تو مجھے حضرت انس کے کندھوں پر 2 خونخوار شیر نظر آتے تھے، اور جیسے ہی میں ان سے گفتگو کرتا تھا وہ میرے اوپر حملہ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے۔ تو یہ ہمارے معمولات ہیں ہمارے اکابرین کے، صحابہ کرام کے۔ میں نے چند باتیں بتلائی ہیں، میں بہت امید کرتا ہوں، بڑے دل سے آپ سے کئی بات کہہ رہا ہوں کہ ان معمولات کی پابندی کریں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے، جو امت پر اس وقت آفتیں آئی ہوئی ہیں اللہ سارے بادل چھٹ جائیں گے انشاءاللہ، اللہ کی ذات سے امید ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔